میں 70 بار استغفار کرتا ہوں. جب آپ کسی سے ملتے ہیں نا جی، اس کے قلب کا آپ پر اثر پڑتا ہے. تو جن کے قلب میں تکدر ہوتا ہے، میل ہوتا ہے، تو وہ اس کا آپ پر بھی اثر آئے گا. جیسے کہ میلا آدمی آپ کو ملے، یقیناً آپ کے کپڑوں پر اس کا اثر آئے گا، اور نہیں آئے تو سمیل آئے گی اس کی. اسی لیے کہتے ہیں بزرگوں کے پاس جب جائے تو انسان نہا دھو کر اس سفری حالت میں نہ جائے. یہ خلاف سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی تعریف فرمائی جو نہائے دھوئے کپڑے بدل کر گئے، تو باقی سب جا کے چمٹ گئے، حالانکہ اتنا طویل سفر کر کے آنے، مٹی گٹا پسینہ. تو اس وجہ سے ہاتھ چل رہے بیٹا. اس لیے تو وہ تکدر آ جاتا ہے انسان کو مخلوقات میں جب خدمت کرتا ہے، کیونکہ اس میں ہر طرح کے قلوب ہوتے ہیں. تو پھر اس کے لیے خلوت ضروری ہے. اس لیے حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ علماء کرام اور دین کا کام کرنے والے تخلی ضرور کریں، پھر تجلی ہوگی ان کی. تخلی کے بغیر تجلی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ دل میلا ہو جاتا ہے نا. انسان جب بیٹھتا ہے ان میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے قلوب میں غفلت ہے وہ بھی ہوتے ہیں. وہ اس کے دل پر لگوں کو آئینہ ہے نا، اس کا قلب آئینے کی طرح ہے. تو آئینے کے اوپر بھاپ ہو یہاں پر تو آئینے پر اثر آ جاتا ہے. یہ ہے اس حدیث کی اگر حقیقت سے یہ سے ریلیٹڈ ہے. آپ کا غین اللہ اکبر، آپ کی ذات مبارک، لیکن آپ کفار مشرکین سب کو ملاقات ہوتی تھی، آتے جاتے تھے، تو اس کا قلب پر اثر پڑتا ہے. استغفر اللہ سبین مرہ. یہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ یہ مراد ہے کہ جب میں جاتا ہوں تو وہ چونکہ ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے، مغفل ہوتے تھے، بالکل دین سے باقی، ان میں محنت کرتے تھے، تو ان کا قلب پر اثر پڑتا تھا ان کے. تو پھر خلوت کرتے تھے تو خلوت سے وہ اثر ختم ہو جاتا تھا اس کا، تو وہ تخلی جو ہے نا وہ ہوتی تھی. اس لیے تو آپ رسول اللہ علیہ وسلم کو تخلی کو حکم دیا گیا نا، قم اللیل الا قلیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ دن میں تیرنا ہے. صبح کہتے تیرنے کو، طویل تیرنا ہے مخلوق میں آپ نے. لہٰذا آپ تخلی کریں تو تخلی کے بعد مخلوق کی خدمت کرتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا تھانوی رحمہ اللہ نے کہ خلوت ہر انسان کے معاملے میں کچھ خلوت ہونی چاہیے، جس میں وہ اکیلا بیٹھ کر کچھ نہ کچھ کرے، اللہ سے روئے دھوئے، پھر اذکار کرے، وہ خلوت کرے. اس لیے میں تو اکثر کہتا ہوں جب میں سفر میں سوتا نہیں ہوں، کتنا طویل سفر ہو، تو میں کہتا ہوں میری یہی خلوت کی جگہ. اس میں میں مراقبے بھی کرتا ہوں، ذکر اذکار اپنے جو بھی ہے اس میں میں جاگتا رہتا ہوں. رات کو آپ ڈرائیور کو بھی جگاتا رہتا ہوں تھوڑی بات ہے، جیسے چوکیدار کہتے نا جاگتے رہنا مجھ پہ نہ رہنا. جاگ رہا ہے؟ جی جاگ رہا ہوں. اچھا تبھی نشاط نہیں، چل کھڑا کر لے، ہوٹل پہ چائے پی لیتے ہیں، 50-100 کلو چائے پی رہے ہیں، یہ شغل کرتے کرتے پہنچتے ہیں. میں کہا ہماری خلوت یہی ہے ماشاءاللہ. ہم اس گاڑی میں خلوت سب سے قوم سو رہے، گن مین جو ہوتا ہے وہ پیچھے سو رہا ہے. میں کہتا ہے حضرت صاحب اپنا پیرا خود دے رہے ہیں. یہ خلوت جو ہے نا بہت ضروری ہے ماشاءاللہ. کچھ نہ کچھ خلوت کے اوقات میں اللہ ذکر کر کے خود دل سوچے اپنے آواز کیا کروں کیا ہے کیا نہیں. تو یہ اس سے جو ہے نا جی اپنی بھی اصلاح ہوتی. پھر جو انسان مخلوق میں کام کرتا ہے وہ اس لیے حضرت نے فرمایا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا کنویں سے پانی اگر کھینچتے رہو گے مسلسل تو کیچڑ آنے لگے، تو اس کو وقفہ دو تاکہ بھر جائے. سبحان اللہ. پھر آپ کھینچو. سبحان اللہ. اس لیے ہر وقت ہے نا وہ دین کی بات، ہر وقت ہے نا وہ بات ہی کر رہا ہے، بات کرتا خود خلوت نہیں ہے جی، تو اس کو وقفہ نہیں دے رہا ہے، اس کو کیچڑ آنا شروع ہو جائے گا اس سے. اور اس طرح جس طرح کہ بچہ ہر وقت اگر دودھ اگر چوستا ہے بچہ تو تخلی جو ہے تخلی پر تجلی اتنا اثرات ہوتے ہیں، اتنے اثرات کہ اگر آپ کسی ایسے برتن میں کھا لیں جس میں غافل نے کھایا ہے، کسی ایسے برتن میں کھا لیں جس میں غافل نے کھایا ہے، فوراً آپ کے دل پر اثر ہوگا. اگر آپ کا دل مدرک ہے،
یار یہ جو میں لقمہ لیا ہے نا دل میں اذان مچا دیا. ایک اللہ والے تھے، وہ مجمع ہوتا بیٹھے ہوتے اور فرمایا ناجنس آ گئی ہے، کوئی ناجنس آ گئی. پتا کرتے کہ کوئی ایسا آدمی آ گیا کہ جو اس لائن کا نہیں ہے اور بالکل غافل ہے. فوراً کا دل ادراک کر لیتا ہے، کہتے میرے دل پر اثر پڑ رہا ہے، کوئی ناجنس آیا ہے. جی کیونکہ آنے والے جو ہے نا وہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ آتا ہے جو طلب لے کر آیا، اگرچہ وہ غافل دل ہے لیکن اس کی طلب کی وجہ سے، اسی وجہ سے صاحب بیضاوی نے جو بات کی ہے وہ بڑی خوبصورت بات کی. وہ دل للمتقین، صاحب جلالہ نے لکھا ہے اے سائرین الی التقوی، کہ جو تقوی کی طرف جا رہے ہیں وہ بھی متقین میں شامل کر لیے گئے اگرچہ منزل پہ نہیں پہنچے. واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سائرین رویے. اب اس کو وہاں سمجھو، صوفیہ تفسیر سمجھا رہے ہیں آپ کو، ایسے پڑھ کے چلے جاتے ہیں. بھی سائرین تقوی کیوں کہا؟ کیونکہ انہوں نے جب ارادہ کر لیا تو ان میں زندگی آ گئی ارادہ آتے ہی. اب وہ منزل پر جب بھی پہنچیں گے لیکن اس بیج کی طرح ہے کہ جس نے پھوٹنا شروع کر دیا تو ایک دن درخت باہر نکل آئے گا. سائرین تقوی. تو لہٰذا ایک ہوتا ہے طلب لے کر آنے والا، تو وہ مردہ دل بھی اگر آئے گا تو وہ چونکہ طلب لے کر آیا ہے تو اس میں زندگی کے آثار شروع ہو جائیں گے. لیکن ایک ہوتا ہے بے طلب، وہ کسی اور کام سے ایسے آ کے بیٹھ گئے، یہ خبر لینے بیٹھ گیا بھی یہ صوفی لوگ کیا کرتے ہیں، اس کا فوراً اثر پڑے گا صاحب منصب پر. اگر اس کا دل مدرک ہے فوراً سمجھ جائے گا یہاں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے، مضمور ہونا شروع ہو جائے گا، قلب کے اوپر تکبر آ جائے گا. یہ اتنے اثرات ہوتے ہیں اس کے. جی میں نے بتایا کہ برتن سے اثر آ جاتا ہے، برتن سے اثر آ جاتا ہے. اس سے اگر کھائے پیے گا تو اثر آ جائے گا اس کو، وہ محسوس کرے گا کہ یار کسی ایسے نے کھایا، حالانکہ دھلا ہوا برتن صاف ہے، شرم پاک ہے، لیکن وہ مغفل نے چونکہ اس میں کھایا ہے، ناجنس نے کھایا ہے یا بے دین نے کھایا ہے، تو اس کے اندر بھی اس کے اندر اثر چلا جاتا ہے. اس لیے کہ اثرات جو ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر سلام نے، بخاری کی حدیث ہے، آپ نے درندوں کی کھالوں کو اپنی نشست گاہ بنانا اور گھوڑے کی زین بنانے سے منع فرمایا. اس کی کوئی وجہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ اگرچہ مردہ ہو چکا ہے لیکن اس کی کھال کے اندر درندگی کا اثر ہے جو بیٹھنے والے میں منتقل ہوتا ہے، اور کوئی وجہ نہیں. ارے پاک ہے، دباغت دینے سے کچھ شیر کی کھال پاک ہے، چیتے کی کھال پاک ہے، ہاتھی کی کھال پاک ہے، لیکن اس کو بیٹھے گا اس کا اثر ہے. ہر ایک مردہ ہے لیکن اس کی مردہ اس میں بھی اثر ہے کہ ساتھ میں درندگی آ جائے گی اور اس کی مزاج میں غصہ اور تسلطانہ مزاج اس کے اندر آ جائے گا. اس لیے قلب کی حفاظت، سب سے اہمیت قلب کی حفاظت ہے. یاد رکھو، بس قلب کو محفوظ رکھو، ہر ایسے تقدرات سے اس کو محفوظ رکھو. اس کا آئینے کو بالکل صاف ستھرا ہے اور اس کا فرمایا 70 مرہ میں 70 بار استغفار کرو. رسول اللہ 70 بار استغفار کرتے ہیں، ہمیں کتنی ضرورت ہے؟ ہم تو خود بھی گندا کرتے ہیں نا، وہ تو مخلوقات کی وجہ سے ہم خود بھی گندا کرتے ہیں، تو کتنی ضرورت ہے. اس لیے کہتے ہیں انبیاء اسلام کا وظیفہ استغفار ہے، کیونکہ استغفار سے ہم کو دھلتا ہے، قلب دھلتا ہے. سب سے پہلے استغفار سے انسان کے گناہ کا دل دھلتا ہے. جب دل آئینہ ہو جاتا ہے گناہ معاف، یعنی گناہوں کی معافی کا جو راز ہے وہ دل کا دھلنا ہے. سن لو سبحان اللہ. یہ بات میں کس کے حوالے سے کر رہا ہوں بھی سن لو. مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی والا سن ٹونکی رحمۃ اللہ سے میں نے خود سنا، فرمایا کہ جب عرفات کے میدان میں حاجی جاتا ہے تو عرفات کے میدان میں چونکہ ہر سال اللہ کے ولیوں کی بہت بڑی جماعت ہوتی ہے اور خضر علیہ السلام ہوتے ہیں، ایک نبی ہوتا ہے اور ولی ہوتے ہیں، تو ان کا جو دل کا نور ہے وہ اس قدر قوی ہوتا ہے کہ جو آئے ہوئے ہوتے ہیں مخلصین اور صحیح نیت کے ساتھ، تو ان کے دلوں کو وہ دھو دیتا ہے. ان کا نور جب دھو دیتا ہے
تو فرمایا کہ ولدت کہ یوم ولدت، تم ایسے ہو گئے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا۔ سبحان اللہ، معلوم ہو کہ انسان کا قلب جب صافی ہو جائے توبہ استغفار سے تو سب کچھ معاف ہو گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، دل کی صفائی، بے شک، اگر دل ہی صاف نہیں ہوا، جی دل میں تکبر ہے، دل میں گند ہے، دل میں حسد ہے، دل میں کینہ ہے، تو توبہ استغفار کی کتنی تصویر پھیر رہے ہیں، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ آئینہ ہی صاف نہیں ہوا۔ جب آئینہ ہی صاف نہیں ہوا تو محبوب کو کہاں دیکھو گے؟ کہاں سے جلدی اتر آئے گا؟ نہ اندر کا نور باہر ظاہر ہوگا، نہ باہر کی ریفلیکشن ہوگا۔ واہ، اندر کا نور بھی نظر نہیں آئے گا، اور باہر کا نور جو ہوتا ہے وہ بھی آئینے پہ لگ کے جو ہے اس کو روشن کرتا ہے، وہ نہیں ہوگا اندر کا نہ باہر کا۔ اگر وہ جو سطح مکور ہو، اس لیے جہاں برف باری ہوتی وہاں رات نہیں ہوتی، اندھیرا نہیں ہوتا۔ تجربہ کیا ہے کچھ لوگوں نے؟ اختر بھائی کا تجربہ ہوگا، بہت جاتے ہیں برف باری پہ، کبھی تجربہ کیا کہ رات کو جب برف پڑی ہو وہاں اندھیرا نہیں ہوتا؟ میں نے خود انگلینڈ میں دیکھا، لندن میں، پاکستان میں تو ہم برف باری نہیں دیکھ سکے، برف باری ہو گئی تو اندھیرے ہی نہیں، بار دیکھا تو روشنی ہے، تو صبح ہو گئی، حالانکہ رات کے 1-2 بجے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت وہ اس کی جو سطح ہے سفید وہ اندھیرا نہیں ہونے دیتی۔ جی دیکھو اگر قلب کی سطح سفید ہوگی سبحان اللہ، جی مثال، ماحول میں بھی اندھیرا نہیں ہونے دیتی، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جی مثال، ماحول میں بھی۔ اس اور لیے جی ماشاء اللہ، وجعلنا نور یمشی بہ فی الناس، کے دل میں نور بنا دیتے ہیں جو لوگوں کے لیے کرتا ہے، یمشی بہ، یعنی جہاں جاتا ہے روشنی کرتا جاتا ہے، از خود لوگوں کے قلوب پر اثر پڑتا ہے، از خود اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ہمارے فرماتے تھے کہ اولیاء کرام کی جو مجاہدہ اور یہ کرام کی جو ریاضت ہے وہ اپنے دل کا ہمہ وقت نگرانی کرنا اور اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ یہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بس وہی دیکھتے رہتے ہیں دل صحیح جا رہا ہے، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، ادھر ادھر کو بھاگتے نہ کرو، میلا ویلا تو نہیں ہوگا، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور استغفار توبہ کرتا ہے، محسوس ہو جاتا ہے، اور کوئی ایسا کام محسوس ہو جائے تو غصہ آ گیا، یعنی وہ حدیث بالکل مجھے تو ایسے تجربہ اس کا الحمدللہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی کو غصہ کرتا ہے تو ایمان میں اس نے کوڑ تمہ ڈال دیا، علوا، تو مجھے تو بالکل واضح محسوس ہوتی ہے کہ اسے غصہ کبھی آ جائے اور برداشت کر لے تو اور بات ہے، برداشت نہ ہوا کہ سنا دی تو اس کے بعد کتنی یعنی گھنٹہ بھر استغفار کرنا پڑتا ہے، وہ کیفیت نہیں جاتی کڑوے پر کی، دل میں کڑواہٹ آ گئی تو وہ جیسے ایلوا ڈال دے ایمان میں۔ اس لیے اولیاء کرام کی بات اپنے دل کا جائزہ لینا ہے کہ آپ اس کو دیکھتے رہو، یار یہ تو اس میں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہو رہی، یہ خود ادھر ادھر تو نہیں جا رہا ہے، کیونکہ یہ جاتا بھی ہے اور دوسری چیز اس کی طرف آتی بھی ہے، جی خود بھی چلا جاتا ہے، چپکے سے بھاگ جاتا ہے اور آتی بھی ایسی خطرناک چیز، تو لہٰذا دیکھو خود تو نہیں جا رہا یا کوئی آ تو نہیں رہا، بس میرے شیخ فرماتے تھے وہ آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوں گے اور بظاہر کوئی تصویر نہیں پڑھ آدمی ہوتے جی اتنا ذکر کر لیا، 1000 کی تصویر، 500 کی، 1 لاکھ کر لی، آج ہم نے یہ کر لیا، آنکھ بند کر کے بیٹھے، لیکن اصل جو کہاں جو مرکز ہے اس پر شاہ بٹھا دیا، جب مرکز پر شاہ بیٹھا یعنی مولا بیٹھے ہیں اس کے دل کی کرسی پر، تو سب کچھ اس کے ایک اللہ کہنے کا شاہ جو بیٹھا ہے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بادشاہ بیٹھا ہو تو بادشاہ تو آرڈر کا ہے نا اس کا، تو بے شک، الحمدللہ، بے شک، دوسرے جائے کتاب جمع کرتے ہیں پوری، شاہ جو بٹھا دیا دل کی کرسی پر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اس لیے ہمیں منبر دل سے ہاں، بات ہے کہ اللہ والے جو تھے منبر دل سے بات کرتے ہیں، دل کے منبر سے، تو دل کے منبر پر انہوں نے مولا کو بٹھایا ہوا ہے، وہ دیکھتے ہیں آپ اور تو نہیں ہے، مولا ہے بس تو یہ عبادت، اب بتاؤ یہ کوئی معمولی بات ہے دل میں مولا نہیں ہوگا، اب بتاؤ جو دل کا ایسا کنیکشن لگ ساتھ ہے کہ ان کی تجلی خاص دل میں پڑ رہی ہے تو منہ سے کچھ بھی نہ بولے، اس کی قیمت یا مولا جانتا ہے یا خاص مخلوق جانتی ہے کہ اس بندے کی کیا قیمت، اس کی کیا قیمت، مگر آپ تو گنتے رہنے کہ انہیں تصویر کر لی اتنی کر لی اتنی کر لی، لیکن اس نے تو شاہ بیٹھا
جس کا نام لینا ہے وہی بیٹھا ہوا ہے، اسی کی تجلی خاص آئی ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ یہ شیخ فرماتے ہیں عارف کی 2 رکعت غیر عارف کی لاکھ رکعت سے افضل ہے، اس لیے کہ وہ جس کیفیات کے ساتھ ہے، وہ جو کچھ اس کے اپنے جسم میں لیے ہوئے ہیں، اس کی قیمت دوسری چیز بڑا فرق ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بڑی اہم بات ہے، اور اس زمانے میں خاص طور پر اپنے دل کا جائزہ لیتے ہیں، یہ کہیں اس میں کیا آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا نیت ٹٹولتا ہے، کاموں میں نیت، لالچ، خوف، یہ شہوت، غصہ، ساری چیزیں دیکھتا رہے کہ اس میں شیطان تو نہیں آ رہا ہے کہ وہ اس کے اندر آ کر نقب لگائے چوری کرے، کیونکہ نفس بھی دل پر وار کرتا ہے، نفس بھی، اسے نفس بالکل دل کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور اپنی خواہش کو اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ دل کی خواہش معلوم ہوتی ہے، اور آدمی کہتا ہے میں مر جاؤں گا اگر میری دل کی بات میں نے پوری نہ کی، میری تو جان نکل جائے گی۔ میرے مرشد فرماتے تھے کہ اس مکھی کی طرح جو آئینے پر بیٹھی ہے تو آئینے کے اندر نظر آتی ہے، لیکن ذرا ایسا کرو گے تو پھر سے اڑ جائے گی۔ آئینے کے اندر نہیں تھی، آئینے کے باہر تھی، لیکن اس کا عکس اندر تک گیا ہوا تھا۔ تو فرمایا اسی طرح جب نفس کی خواہش آتی ہے، ذرا سی توجہ ہٹاؤ گے تو نفس بھول ہی جائے گا میں نے کیا مطالبہ رکھا ہے۔ اور شیطان وہ اگر دل منور ہے تو شیطان کی ہمت نہیں ہے کہ قریب آئے، حدیث میں آتا ہے وہ اپنا سونگ ڈالتا ہے، اور اگر وہ دل ذاکر ہے تو اس کو کرنے لگتا ہے، دوڑتا جاتا ہے۔ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے نہیں لگتا تھا کہ آپ کچھ زیادہ قوی تھے، آپ کے دل کا نور اتنا تھا کہ وہ پگھلنے لگتا تھا۔ ایک اللہ والے شیطان ان کے سامنے شیطان آگے تو ڈنڈا لے کر بھاگے، وہ آگے بھاگا تو اس نے کہا بزرگوں تیرے ڈنڈے کی وجہ سے نہیں بھاگ رہا، تیرے دل کا نور ہے نا، اگر یہ مجھے لگ گیا تو پتہ نہیں کتنے دن تکلیف میں مبتلا ہوں، میں اس سے ڈر کے بھاگ رہا ہوں، میں تیرے ڈنڈے سے نہیں، میں تو ایٹم بم سے نہیں ڈرتا، ایٹم بم سے کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو بہرحال نہ کوئی غیر آ جائے، نہ چولہا آ جائے، نہ کوئی غیر آ جائے، نہ چولہا آ جائے، حریم دل کا احمد تم اپنے پاس میں رہے۔ ہم وقت اس بات کا جائزہ لیتے ہیں، اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے اپنے دل کی دنیا بچانے میں، سمجھے ہم نے سارا خزانہ بچا دیا، سارا خزانہ بچ گیا ہمارا، اور اگر یہ نہیں بچا تو کچھ بھی نہیں بچا۔ یاد رکھو ہر چیز کی ایک اصل ہوتی ہے، ہماری جو اصل ہے، ہماری ایمانیات اعمال کی اصل ہمارے قلب کی کیفیات قلب ہے، اگر یہ اجڑ گیا سب اجڑ، پھر ظاہری کچھ بھی آپ کر لیں کچھ بھی نہیں۔ ایک پلر جس کے اوپر پوری بنیاد کھڑی، اگر وہ پلر ہی ہل رہا ہے تو کتنی خوبصورت وہ چیزیں ہوں، باقی دائیں بائیں کوئی ہے کسی وقت بھی گر جائے گی، اور اگر وہ پلر مضبوط ہے تو وہ سب کچھ اس کے ساتھ لٹکتا رہے گا، وہ کبھی بھی گرنے والا نہیں ہے، حوادث سے زمانہ کچھ بھی۔ بہر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ۔